بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ملبوسات جن کا پہننا حرام ہے، مردوں کو خاص ریشم سے تیار شدہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ اس طرح مردہ جانور کی کھال سے بنا ہوا لباس استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے۔ ہمارے فقہائے کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان جانوروں کی کھال لباس میں استعمال نہ کی جائے کہ جو اسلامی طریقہ پر ذبح نہ کیے گئے ہوں۔ اسی طرح حرام گوشت رکھنے والے حیوانات کے تمام اجزاء حرام ہیں۔ ان کو کسی طور پر استعمال نہ کیا جائے اور نماز کے دوران ان سے خصوصی اجتناب کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کو ریشمی لباس نہ پہننے دیا جائے۔ یاد رہے، ریشمی لباس سے مراد وہ لباس جو خالص ریشم سے بنایا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، سونے کی انگوٹھی نہ پہنی جائے کہ وہ بہشت میں باعث زینت بنے گی۔ اسی طرح ریشمی لباس نہ پہنا جائے کہ وہ جنت میں عام استعمال میں لایا جانے والا لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ ریشمی لباس نہ پہنو کہ قیامت کے روز اس کی وجہ سے جسم کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا، کیا ہم اپنی عورتوں کو سونا پہنا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عورتوں کے لیے سونے کے تمام زیورات جائز ہیں، لیکن نابالغ لڑکوں کو سونا نہ پہنایا جائے۔ مولا فرماتے ہیں، امام علیہ السلام نے مزید فرمایا، میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بچوں اور عورتوں کو سونا چاندی کے زیور پہنایا کرتے تھے اور شرعی لحاظ سے یہ جائز ہیں۔ ممکن ہے کہ اس حدیث میں بچوں سے مراد بیٹیاں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نابالغ لڑکے بھی اس میں شامل ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ لڑکوں کو سونا نہ پہنایا جائے۔ تو گویا مختصراً یہ بتا دوں، ریشمی لباس کا پہننا اور سونے کا پہننا مردوں کے لیے فعل حرام ہے، اور حرام جانور کا چمڑے کا بنا ہوا لباس پہننا اور ایسا جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا اس کا کوئی چیز، جوتے، لباس پہننا فعل حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ سونا بھی پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ بہتر ہے کہ نابالغ لڑکے بھی سونا نہ پہنیں۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔